اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ الغاشیہ مکی ہے اور اس کی 26 آیات ہیں۔ نام پہلے ہی آیت کے لفظ الغاشیہ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمان نزول سورت کا پورا مضمون اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بھی ابتدائی زمانہ کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ عام شروع کر چکے تھے اور مکہ کے لوگ بالعموم اسے سن کر نظر انداز کیے جا رہے تھے۔ موضوع اور مضمون۔ اس کے موضوع کو سمجھنے کے لیے بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ ابتدائی زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ زیادہ تر دو ہی باتیں لوگوں کے ذہن نشین کرنے پر مرکوز تھی، ایک توحید، دوسرے آخرت پر یقین، اور اہل مکہ ان دونوں باتوں کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ اس پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد اب اس صورت کے مضمون اور انداز بیان پر غور کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکانے کے لیے اچانک ان کے سامنے یہ سوال پیش کیا گیا ہے، تمہیں اس وقت کی بھی کچھ خبر ہے جب سارے عالم پر چھا جانے والی ایک آفت نازل ہوگی؟ اس کے بعد فوراً ہی یہ تفصیل بیان کرنی شروع کر دی ہے کہ اس وقت سارے انسان دو مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر دو مختلف انجام دیکھیں گے۔ ایک وہ جو جہنم میں جائیں گے اور انہیں ایسے اور ایسے سخت عذاب جھیلنے ہوں گے، دوسرے وہ جو عالی مقام جنت میں جائیں گے، ان کو ایسی اور ایسی نعمتیں میسر ہوں گی۔ اس طرح لوگوں کو چونکانے کے بعد یکلخت مضمون تبدیل ہوتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے، کیا یہ لوگ جو قرآن کی تعلیم، توحید اور خبر آخرت کو سن کر ناک منہ چڑھا رہے ہیں، اپنے سامنے کی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جن سے ہر وقت انہیں سابقہ پیش آتا ہے؟ عرب کے صحرا میں جن اونٹوں پر ان کی ساری زندگی کا انحصار ہے، کبھی یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ کیسے ٹھیک انہیں خصوصیات کے مطابق بن گئے جیسے خصوصیات کے جانور کی ان کو ضرورت تھی ان کی صحرائی زندگی کے لیے۔ اپنے سفروں میں جب یہ چلتے ہیں تو انہیں یا آسمان نظر آتا ہے یا پہاڑ یا زمین۔ انہیں تین چیزوں پر غور کریں، اوپر یہ آسمان کیسے چھا گیا، سامنے یہ پہاڑ کیسے کھڑے ہو گئے، نیچے یہ زمین کیسے بچھ گئی؟ کیا یہ سب کچھ کسی قادر مطلق صانع حکیم کی کاریگری کے بغیر ہو گیا ہے؟ اگر یہ مانتے ہیں کہ ایک خالق نے بڑی حکمت اور بڑی قدرت کے ساتھ ان چیزوں کو بنایا ہے اور کوئی دوسرا ان کی تخلیق میں شریک نہیں، تو اس کو اکیلا رب کیوں نہیں مانتے؟ اکیلا رب ماننے سے انہیں کیوں انکار ہے؟ اگر یہ مانتے ہیں کہ وہ خدا یہ سب کچھ پیدا کرنے پر قادر ہے، تو آخر کس معقول دلیل سے انہیں یہ ماننے میں تأمل ہے کہ وہی خدا قیامت لانے پر بھی قادر ہے، انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، جنت اور دوزخ بنانے پر بھی قادر ہے؟ اس مختصر اور نہایت معقول استدلال سے بات سمجھانے کے بعد کفار کی طرف سے رخ پھیر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے اور آپ سے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، تم ان پر جبار بن کر تو مسلط کیے نہیں گئے ہو کہ زبردستی ان سے منوا کر ہی چھوڑو، تمہارا کام نصیحت کرنا ہے، سو تم نصیحت کیے جاؤ، آخرکار انہیں آنا ہمارے ہی پاس ہے، اس وقت ہم ان سے پورا حساب لے لیں گے اور نہ ماننے والوں کو بھاری سزا دیں گے۔ الغاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، تسقی من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، لیس لہم طعام الا من ضریع، اور خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا، وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنے کارگزاری پر اپنی محنت پر خوش ہوں گے،
فی جنات عالیہ، عالی مقام جنت میں ہوں گے، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے، فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے رواں ہوں گے، فیہا سرور مرفوعہ، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، اکواب موضوعات، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، اور گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی، رابی یو مبسوسہ، اور نفیس نفیس فرش بچھے ہوں گے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، ان کی تخلیق کو نہیں دیکھتے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرُ، اچھا تو اے نبی نصیحت کیے جاؤ، بس تم نصیحت ہی کرنے والے ہو، لست علیہم بمسیطر، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو، الا من تولی وکفر، البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اس کو بھاری سزا دیں گے، جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا، ان الینا ایابہم، ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، مراد ہے قیامت، یعنی وہ آفت جو سارے جہان پر چھا جائے گی، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی؟ اس مقام پر یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ یہاں بحیثیت مجموعی پورے عالم آخرت کا ذکر ہو رہا ہے، جو نظام عالم کے درہم برہم ہونے سے شروع ہو کر تمام انسانوں کے دوبارہ اٹھنے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت سے جزا و سزا پانے تک تمام مراحل پر حاوی ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے۔ چہروں کا لفظ یہاں اشخاص کے معنی میں استعمال ہوا ہے، چونکہ انسانوں کے جسم کی نمایاں ترین چیزیں اس کا چہرہ ہے، جس سے اس کی شخصیت پہچانی جاتی ہے، اور انسان پر اچھی یا بری جو کیفیات بھی گزرتی ہیں ان کا اظہار اس کے چہرے سے ہی ہوتا ہے، اس لیے کچھ لوگ کہنے کے بجائے کچھ چہرے کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ زقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا، یعنی وہاں کھانے کے لیس لہم طعام الا من ضریع، وہاں کھانے میں سوکھی گھاس کے سوا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کو نہ ملے گا۔ قرآن مجید میں کہیں فرمایا گیا کہ جہنم کے لوگوں کو زقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا، کہیں ارشاد ہوا کہ ان کے لیے غسلین، زخموں کے دھوؤں کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں خاردار سوکھی گھاس کے سوا کچھ کھانے کو نہ ملے گا۔ ان بیانات میں در حقیقت کوئی تضاد نہیں، ان کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کے بہت سے درجے ہوں گے، جن میں مختلف قسم کے مجرمین اپنے جرائم کے لحاظ سے ڈالے جائیں گے، اور مختلف قسم کے عذاب ان کو دیے جائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زقوم کھانے سے بچنا چاہیں گے تو غسلین ان کو ملے گا، اس سے بھی بچنا چاہیں گے تو خاردار گھاس کے سوا کچھ نہ پائیں گے، غرض کوئی مرغوب غذا بہرحال انہیں نصیب نہیں ہوگی۔ اور کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری محنت پر خوش ہوں گے، لسعیھا راضیہ، یعنی دنیا میں جو سعی و عمل کر کے وہ آئے ہوں گے اس کے بہترین نتائج آخرت میں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، انہیں اطمینان ہو جائے گا کہ دنیا میں ایمان اور اصلاح و تقویٰ کی
زندگی اختیار کر کے انہوں نے نفس اور اس کی خواہشات کی جو قربانیاں کی ہیں، فرائض کو ادا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھائیں، احکام الہی کے اطاعت میں جو زحمتیں برداشت کیں، معصیتوں سے بچنے کی کوشش میں جو نقصانات اٹھائے، جن فائدوں اور لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا، یہ سب کچھ فی الواقعہ بڑے نفع کا سودا تھا۔ نمبر 5 پہ یہ وہی چیز ہے جس کے قرآن مجید میں جگہ جگہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کی حیثیت سے بیان کیا گیا۔ یہ جلد سوم ملاحظہ ہو اس کی تشریح کے لیے۔ جنات عالیہ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے رواں ہوں گے۔ فیہا سرور مرفوعہ، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی۔ واکواب موضوعہ، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی ساغر بھرے ہوئے ہر وقت ان کے سامنے موجود ہوں گی، اس کی حاجت ہی نہ ہوگی کہ طلب کر کے انہیں منگوائیں۔ ونمارق مصفوفہ ورابی مبثوثہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت۔ یعنی اگر یہ لوگ آخرت کی یہ باتیں جو سن کر کہتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، تو کیا خود اپنے گرد و پیش کی دنیا پر نظر ڈال کر انہوں نے کبھی نہ سوچا کہ یہ اونٹ کیسے بن گئے، یہ آسمان کیسے بلند ہو گیا، یہ پہاڑ کیسے قائم ہو گئی، یہ زمین کیسے بچھ گئی، ایک دوسری دنیا کیوں نہیں بن سکتی، دوزخ اور جنت کیوں نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ایک بے عقل اور بے فکر آدمی کا کام ہے کہ دنیا میں آنکھیں کھولتے ہی جن چیزوں کو اس نے موجود پایا ان کے متعلق تو وہ سمجھ لے کہ ان کا وجود میں آنا تو ممکن ہے کیونکہ یہ وجود میں آئی ہوئی ہیں، مگر جو چیزیں اس کے مشاہدے اور تجربے میں ابھی نہیں ہوں یا ابھی نہیں ہیں، ان کے بارے میں وہ بتکلف یہ فیصلہ کر دے کہ ان کا ہونا ناممکن ہے یا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے دماغ میں اگر عقل ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ جو کچھ موجود ہے آخر کیسے وجود میں آ گیا۔ اگر یہ اونٹ ٹھیک ان خصوصیات کے مطابق کیسے بن گئے جن خصوصیات کے جانور کی عرب کے صحرا میں رہنے والے انسانوں کو ضرورت تھی، یہ آسمان کیسے بن گیا جس کی فضا میں سانس لینے کے لیے ہوا بھری ہوئی ہے، جس کے بادل بارش لے کر آتے ہیں، جس کا سورج دن کو روشنی اور گرمی فراہم کرتا ہے، جس کے چاند اور تارے رات کو چمکتے ہیں۔ یہ زمین کیسے بچھ گئی جس پر انسان رہتا اور بستا ہے، جس کی پیداوار سے اس کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں، جس کے چشموں اور کنووں پر اس کی زندگی کا انحصار ہے۔ یہ پہاڑ زمین کی سطح پر کیسے ابھر آئے جو رنگ برنگ کی مٹی اور پتھر اور طرح طرح کے معدنیات لیے ہوئے جمے کھڑے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ کسی قادر مطلق صانع حکیم کی کاریگری کے بغیر ہو گیا ہے؟ کوئی سوچنے اور سمجھنے والے دماغ اس سوال کا جواب نفی میں نہیں دے سکتا۔ وہ اگر ضدی اور ہٹ دھرم نہیں ہے تو اس سے ماننا پڑے گا کہ ان میں سے ہر چیز ناممکن تھی۔ اگر کسی زبردست قدرت اور حکمت والے نے اسے ممکن نہ بنایا ہوتا، اور جب ایک قادر کی قدرت سے دنیا کی ان چیزوں کا بننا ممکن ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ جن چیزوں کے آئندہ وجود میں آنے کی خبر دی جا رہی ہے ان کو بعد از امکان سمجھا جائے۔ یعنی اگر معقول دلیل سے کوئی شخص بات نہیں مانتا تو نہ مانے، تمہارے سپرد یہ کام تو نہیں کیا گیا کہ نہ ماننے والوں سے زبردستی منواؤ۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کی صحیح اور غلط کا فرق بتا دو اور غلط راہ پر چلنے کے انجام سے خبردار کر دو۔ سو یہ فرض تم انجام دیتے رہو، ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے۔ اچھا تو اے نبی نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا تو ہماری طرف ہی ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ شفا، تندرستی، زندگی عطا کریں، دنیا و آخرت میں عزت دیں اور سرخرو کریں۔
امت محمد کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن اپنے نبی مبارک ہاتھوں سے ہمیں پانی نصیب کرائے اور پیاس بجھائے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ امت محمد کو سرخرو کرے اور جنت میں اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں عطا کرے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔